کہتے ہیں کہ ایک غلام تھا جسے لوگ حبشی کہا کرتے تھے۔ آزاد ہونے سے پہلے مالک ایک دفعہ اپنے جوتے دھوپ میں رکھ کے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ جوتے دھوپ میں نہیں تھے، تو کہنے لگا اے غلام، میں نے جوتے اپنے دھوپ میں رکھے تھے تو اب نہیں ہیں۔ تو غلام نے کہا مالک، وہ جوتے دھوپ میں رکھے ہوئے تھے، میں نے سوچا خراب ہو رہے ہیں تو میں نے وہ اٹھا کے رکھ دیے۔ تو مالک کو اس بات پر بڑا غصہ آیا کہ میری اجازت کے بغیر اس میں ہمت کیسی ہوئی کہ میرے جوتوں کو ہاتھ لگائے۔ تو اس نے اس بات پر اس غلام کو مارنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا کہ اس کے جسم پر کوڑوں کے نشانات بن گئے۔ اللہ اکبر۔ کہ اب ان کی فضیلت کیا ہے؟ جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے نبی نے ان کو مؤذن مقرر کیا۔ ایک وہ غلام ہے جسے جوتے اٹھانے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ مالک کہہ رہے کہ مجھ سے اجازت لو تب اٹھاؤ، اور وہ غلام تمام مسلمانوں کو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر کے نماز کی طرف بلا رہا ہے۔ کیونکہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول سے وفا کرتا ہے نا، تو پھر اللہ بھی اسے اپنے ہاں اتنی فضیلت، اتنے درجات سے نوازتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول اسے مؤذن مقرر کرتے ہیں۔ یہی نہیں کہ جب اللہ کے رسول معراج پر جاتے ہیں تو جنتی حوروں کی جو سردار ہے، حوروں کی سردار اللہ کے حبیب سے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو سب کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، تو مجھے بھی کچھ نواز دیں۔ تو اللہ کے حبیب کہتے ہیں کہ اے حوروں کی سردار، جا، میں نے تجھے بلال عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے شان کہ اللہ کے حبیب سے وفا کرنے کا صلہ کیا ملتا ہے۔ تو جنتی حوروں کی سردار کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، وہ غلام مجھے آپ دے رہے ہیں، وہ بلال مجھے دے رہے ہیں جس کو دنیا میں عرب والے حبشی کہتے ہیں، وہ کالے رنگ کا اور وہ موٹے ہونٹوں والا، وہ مجھے عطا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اے حوروں کی سردار، تجھے پتہ ہے ابھی تو بلال سے پوچھا بھی نہیں ہے کہ بلال تجھے پسند کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ حوروں کی سردار اور اللہ کے حبیب اسے حضرت بلال دے رہے ہیں۔ تو دیکھیے، جب آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ کی بندگی صحیح طریقے سے ادا کریں گے اور اللہ کے رسول سے وفا کریں گے، تو اللہ کے ہاں آپ کے بھی درجات، آپ کا بھی مقام ہوگا۔ اور پھر یہ وہی بلال ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرماتے ہیں، تو وصال کے بعد جب وہ اللہ کے حبیب کا وصال ہوتا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں سے اذان نہیں دیتے، کچھ ٹائم کے لیے اذان دینا بند کر دیتے ہیں۔ بڑے اصرار کے بعد ایک دفعہ اذان دی، اور کہتے ہیں کہ جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو محراب پر اپنے محبوب کو، اپنے عاشق کو نہ پایا۔ ان کی یاد آئی، ان کی یاد میں اتنے آنسو ان کے نکلے، کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے بلال، تجھے پتہ ہے کہ تجھے سارے لوگ غلام کہتے ہیں، لیکن میں عمر تجھے آقا کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سفر ان کا کہاں سے شروع ہوا؟ غلام تھے، آزاد نہیں تھے جب، تو ان کو
جوتے اٹھانے کے لیے بھی اجازت طلب ہوتی تھی. اور اللہ کے ہاں ان کی فضیلت کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول سے وفا کی تو اللہ نے کیا کیا، کہتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جائیں گے تو جس اونٹنی پر وہ سوار ہوں گے، جس سواری پر وہ سوار ہوں گے، اس کی رسی حضرت بلال کی رضی اللہ تعالیٰ ہو گیا تو میں ہوگی. تو دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.